دوستو، ہمارا ایک ایسے دشمن سے واسطہ پڑا ہے جو بے غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کی۔ دوستو، ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ رات کی تاریکی میں اور چھپ کر وار کیا ہے۔ دوستو، ہندوستان نے ہمیشہ نہتے لوگوں پر وار کیا ہے اور ہمیشہ اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ دوستو، ہندوستان نے جب بھی پاکستان پر وار کیا، پاکستان آرمی نے اسے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا کے پاکستان پر حملے کے بارے میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح اس بزدل اور بے غیرت نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی نہتی عوام پر وار کیا ہے، لیکن پاکستان آرمی نے اسے بالکل بھی خالی نہیں جانے دیا اور ہمیشہ کی طرح اسے ناکو چنے چبوائے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس جگہ پر پاکستان میں حملہ کیا ہے۔ نمبر 1، مرید کے پاکستان صوبہ پنجاب کے ضلع شیخو پورہ میں واقع ایک چھوٹا شہر ہے جو لاہور سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خیال رہے کہ لاہور کے نواح میں واقع یہ قصبہ ایک چھوٹے سے قصبے کے نام سے مرید کے نام سے مشہور ہے، جہاں پر اس ظالم اور بدمعاش ملک نے نہتے عوام پر حملہ کیا۔ دوستو، دوسرا شہر ہے بہاولپور کے نزدیک واقع قصبہ احمد پور شرقیہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں واقع ایک تاریخی قصبہ ہے۔ اس بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تقریباً 13 افراد شہید ہو گئے ہیں، جن میں 3 برس کی 2 بچیاں، 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ یہاں پر بھی پاکستان آرمی نے اسے بھرپور جواب دیا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے مظفر آباد۔ دوستو، مظفر آباد شہر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دارالحکومت ہے، جہاں کئی اہم دفاتر اور سرکاری عمارتیں موجود ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق یہاں شوائی نالہ کے مقام پر ایک مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس مسجد کا نام بلال مسجد ہے، تاہم انڈین فوج کی جانب سے اسے سیدنا بلال کیمپ کا نام دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی شوائی نالہ کیمپ نامی مقام کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہاں بھی نہتے عوام کو اس بزدل نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے۔ نمبر 4، کوٹلی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اسلام آباد سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر لائن آف کنٹرول کے قریب واقع ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کوٹلی میں بھی ایک مسجد جس کا نام مسجد عباس ہے نشانہ بنی اور اس حملے میں ایک 16 سالہ لڑکی اور 18 سالہ نوجوان ہلاک ہوئے، جبکہ 2 خواتین زخمی ہوئیں۔ نمبر 5، سیالکوٹ دریائے چناب کے کنارے واقع صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے۔ یہاں سے انڈیا کے زیر انتظام جموں کا علاقہ صرف 48 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی سمت میں واقع ہے۔ ورکنگ باؤنڈری ضلع سیالکوٹ کو انڈیا کے زیر انتظام علاقے سے الگ کرتی ہے۔ سیالکوٹ کے شمال میں ورکنگ باؤنڈری گاؤں کوٹلی لوہارا پر 2 گولے داغے گئے۔ نمبر 7، شکرگڑھ پنجاب کے ضلع نارووال کی تحصیل ہے۔ اس قصبے کے مشرق میں انڈیا کا ضلع گرداسپور
جبکہ شمال میں جموں کا علاقہ ہے، یعنی اس کی سرحد پاکستان اور انڈیا کے بین الاقوامی سرحد اور ورکنگ باؤنڈری دونوں سے ملتی ہے۔ شکر گڑھ پر بھی 2 گولے داغے گئے، جن سے ایک ڈسپنسری کو معمولی نقصان پہنچا۔ دوستو، ہمارا دشمن بزدل اور بے غیرت ہے۔ اس نے جب بھی پاکستان پر کوئی حملہ کیا، ہمیشہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہتے لوگوں پر ہی حملہ کیا، لیکن اس نے جب بھی وطن عزیز کی طرف ناپاک عزائم سے اپنے قدم بڑھائے، اسی وقت پاکستان کے سپوت اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ دفاع کے لیے سینہ سپرد نظر آئے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔